معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی قبل از وقت آیات بینات کی خوبصورت تلاوت سے نشست کا کراچی اسٹوڈیو سے جو آغاز ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ایک سرپرائز ہے، اور سرپرائز آپ کو ایک بریک کے بعد ملے گا، لیکن یہ بھی ایک سب سے بڑا سرپرائز اور سب سے بڑا انعام یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت عرب انداز میں ماشاءاللہ ایک عجم کرتا ہے، اور قاری محمد سلمان میمن صاحب برسوں سے ARYQ TV پر اپنے خوبصورت لہن میں قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قاری صاحب آپ کا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بار پھر ہماری اس نشست کو، اس نشریات کو مقبول بارگاہ رب ذوالجلال کر دیا، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جس کا حرف حرف نیکی ہے، جس کا لفظ لفظ نیکی ہے، جو جتنا بار پڑھا جائے کم ہے، جو جتنا بار سنا جائے کم ہے، یہ حافظ قرآن ہے، مگر یہ قرآن کو دیکھ کر اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن کو سنانا بھی عبادت ہے، اور قرآن کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ آج کی نشریات کا آغاز ہوا آیات بینات کی تلاوت سے۔ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، آقا قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید پر میں نے مبارکباد پیش کی قاری محمد سلمان میمن صاحب کو پوری دنیا کی طرف سے، جن لوگوں نے آپ کو ابھی سنا، جن کے قلوب ماشاءاللہ منور ہوئے، جن کے قلوب کو آپ نے آیات بینات سے گرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں جب چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن اس حقیقت کا نام ہے جسے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آشکار فرمایا، ورنہ اگر یہ آیات کسی پہاڑ پر بھی نازل کی جاتی تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا کیا کہنا جس پر یہ پورا قرآن نازل کیا گیا۔ ناظرین اکرام، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد بدعت مصطفیٰ ہوگی، اور آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ایک ایسی شخصیت کہ عالم اسلام میں مثال نہیں ملتی ثنا خوانوں کی، ایسے ثنا خوانوں کی کہ جن کے لیے اقبال نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک بریک کے بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اچھا، دوسرا، ناظرین ابھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جو ہم اپنی یہ کچھ ہمارے فلاورز وغیرہ ہیں ان کو میں ٹچ کر رہا ہوں، تو الحمدللہ یہاں پراپر سینیٹائز بھی ہو رہا ہے، پراپر احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھ کے ہماری یہ نشریات ہو رہی ہے۔ انفیکٹ کہ ہمارا جو کرو ہے وہ بھی، یہاں تک کہ ہمارا جو ٹیم ڈائریکٹر ہے جو لیڈ کر رہا ہے وہ بھی یونیفارم میں ہے، ماسک کے ساتھ ہے۔ ہمارا جتنا بھی کرو ہے الحمدللہ سب کی سب ماسک ویئر کیے ہوئے ہیں، باڈی کٹس ویئر کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور تمام تر احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ARY گروپ آف کمپنیز، اسپیشلی جو کہ میں جس پلیٹ فارم کا حصہ ہوں ARYQ TV، بہترین اور ٹرانسپیرنٹ نشریات، انفارمیٹو نشریات لے کر ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ آج قبل از وقت نشریات کا جو آغاز ہوا ہے اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سرپرائز ہے، اور وہ سرپرائز کیا ہے؟ ایک ایسے ثنا خوان رسول کہ جن کو دیکھ کر ہزاروں ثنا خواں بنے، جن کی دھنیں سن کر لوگ الحمدللہ نعت کے لیے اپنا تعارف کروانے میں سکسیسفل ہوئے، اور جنہوں نے ایسی ایسی انوکھی دھنیں نعت کی دنیا میں متعارف کروائیں، ایسے ایسے کلام، انتخاب کلام کے معاملے میں بھی میں نے آپ کا ثانی نہیں دیکھا، اور آپ کی آواز کی جو اڑان ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا آواز کی جو پچ ہے، اس میں بھی میں نے دوسرا آپ کا ثانی نہیں دیکھا۔ پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں لوگ شاہد ہیں اس بات کے کہ نہ یہ آواز اس سے پہلے کسی نے سنی تھی، نہ یہ آواز ان کے بعد شاید کوئی سن سکے گا۔ میں آپ سے ملوانے جا رہا ہوں فخر پاکستان، دا پرائڈ آف پاکستان، الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاجی صاحب، بہت نوازش کہ آپ نے ایسے حالات میں بھی اور ایسی رات گئے مصروفیات ترک کی، اور یار اچھا میں تو جانتا ہوں کیونکہ حاجی صاحب کو میں نے بیہائنڈ دا سین بھی دیکھا بہت سی نشستوں میں، حاجی صاحب کہتے ہیں ARY تو میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کچھ نجی چینلز کے لوگوں نے جب آپ سے بات کی، ہم ایک جو جگہ ساتھ تھے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب وہ آپ ARY کو اتنا وقت دیتے ہیں
اور ہمیں اتنا وقت نہیں دیتے، تو آپ نے جواب میں کہا تھا اے آر وائی میرا گھر ہے، میرا گھر اور اے آر وائی کے مالکان جو ہیں وہ میرے فیملی ممبرز ہیں۔ بالکل ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا میں حاجی صاحب آج جو نعت شریف، چونکہ بہت ساری نعتیں لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں، اور میں لوگوں کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا، لیکن ہمیں گفتگو بھی کرنی ہے چونکہ پروگرام کا تقاضا ہے۔ حاجی صاحب، آپ کے کریئر کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کس عمر میں آپ پہلی مرتبہ نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں ایسے پلیٹ فارم پہ کہ جس سے آپ دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں، آشکار ہوتے ہیں؟ ویسے تو الحمدللہ میں نے ابتدا کوئی 7-8 سال کی عمر سے کیا تھا، محلے میں بادامی مسجد، ٹھیک، بڑی مشہور بالکل صحیح، اولڈ ٹاؤن کا ایریا، گاؤں صحیح، گلی، بالکل ٹھیک، مسجد سے میں نے آغاز کیا۔ ہمارے ایک بزرگ وہاں نعت پڑھا کرتے تھے، ان سن کر ہمیں بھی ذوق پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کیا پہلے دور تھا نا حاجی صاحب، کیا تہذیب تھی، کیا اللہ کلچر تھا، اللہ بزرگوں کا احترام، بچوں پر شفقت، بالکل۔ اور کیا انداز تھا وہ دور۔ بہرحال اچھا پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے ریڈیو پاکستان، اچھا آپ کو ریڈیو پاکستان کس دور میں جو ہے یہ پلیٹ فارم میری ملا، یہ عمر فورم؟ تقریباً 7-8 سال تھی، 7-8 سال۔ میں بچوں کو پروگرام میں نے شرکت کی۔ اچھا، پھر زبردست۔ انہوں نے مجھے پھر ہر ہفتے کے لیے پرماننٹ کر لیا، اچھا، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ میں جنرل پروگراموں میں میری نعتیں ہونے لگیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب پی ٹی وی کراچی سے شروع ہوا، بلیک اینڈ وائٹ، ہاں ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے، اب میری نگاہوں میں تو جشتا نہیں کوئی، ہاں مدینے کا سفر ہے، اور میں نمدیدہ وہ بہرحال میں تو حاجی صاحب نہیں ہوں گا، میرا وجود نہیں ہوگا، بعد ازاں وہ ڈاکیومنٹریز اور وہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ جی۔ اچھا پھر اس کے بعد پی ٹی وی پہ میں نے پروگرام الحمدللہ، اور یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ اس وقت 3-4 نعت خوانوں کا انتخاب کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں جب پہلا نمبر آیا تو وہ میرا نمبر آیا کہ پہلے دن یہ پڑھیں گے، دوسرے دن فلاں پڑھیں گے، تیسرے دن فلاں پڑھیں گے، تو الحمدللہ پی ٹی وی پہ بھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا الحمدللہ۔ اور یہ ساری کرم کی باتیں ہیں، بے شک، میرے والدین کی دعائیں، سبحان اللہ، سرکار کا کرم، اللہ رب العزت نے جو عزت بخشی ہے، اور حضور کی نعت نے آپ کو تر و تازہ بھی رکھا ہوا ہے، بالکل الحمدللہ، الحمدللہ، یہ نعت کی ہی برکت ہے، بے شک۔ اللہ بس۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں ناظرین، میں ایک اور ٹو بی ویری آنیسٹلی کہ صدیق بھائی کے ہاں ایک خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب کبھی کرب کی گھڑی اس جماعت پر ثنا خانوں کی آئی، جب کبھی کوئی غم کی خبر آئی، کوئی غم کا وقت آیا، صدیق بھائی شانہ بشانہ مجھے کھڑے ہوئے نظر آئے، چاہے یوسف میمن کی باری ہو یا ذوالفقار علی حسینی کی۔ اور صدیق بھائی سے جب میرا کمیونیکیشن ہوتا تھا تو میں صدیق بھائی میں وہ ایسا کرب محسوس کرتا تھا، اور صدیق بھائی کی اپنائیت جو ان کے ساتھ ہوتی تھی، ایسے موقع پر ایک مطلب یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، یہ بڑے لوگوں کی میراث ہوتی ہے، بڑا ظرف ہونا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے صدیق بھائی کو یوسف بھائی کے موقع پہ فون کیا، تب بھی ان کی آنکھ اشکبار تھی، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، اور ذوالفقار علی حسینی کے وقت پر بھی۔ بہرحال یہ دو عظیم ستارے صدیق بھائی ہم سے بہت قریب میں وقت میں بچھڑے ہیں، اور دونوں راشد اعظم ماشاءاللہ، راشد اعظم، ہاں، اور ذوالفقار بھائی، یوسف میمن یا راشد اعظم ماشاءاللہ مثالیں نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنا انہوں نے اپنا زمانہ خود بنایا، انہوں نے خود بنایا اپنے ماشاءاللہ صلاحیتوں سے۔ بہرحال آج ہم صدیق بھائی سے بہت سارے کلام سننا چاہتے ہیں، محدود وقت میں جتنا ہو سکا میں صدیق بھائی سے سنوں گا بھی، اور صدیق بھائی کے ساتھ پڑھوں گا بھی، کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ صدیق بھائی، میں آپ جو کلام اقبال پڑھتے ہیں نا، وہی معیار ہے، کیونکہ آج بھی نعت کا معیار جب اسٹیٹ کہیں ریپریزنٹ ہوتی ہے نا، کہیں کراس دا بورڈ اگر بات ہوتی ہے، تو نعت کا جب معیار ہوتا ہے تو چند ایک لوگوں کا نام آتا ہے، یا تو قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، یا الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب، یا کوئی سینئرز۔ اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اسپیشلی آپ کو۔ کلام اقبال سے ہم آغاز کریں گے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ ہاں، میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، آہا، تو میرے کام کو آسان بنا دیتا واہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک، سبحان اللہ، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور آج کل کے دور میں، فی زمانہ اور ان دنوں میں کسی کے دل کو چین و سکون نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ صدیق بھائی۔ اسی لیے دیکھیں اللہ نے ہمیں
फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक अल्लाह का ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता और ये है। ऐसे दौर में आप अल्लाह का जिक्र करने और करवाने जा रहे हैं जब पूरी दुनिया आपके साथ जिक्र करेगी और पूरी दुनिया का आप हौसला बढ़ाएंगे, अल्लाह उनके दिल को इत्मीनान मिलेगा। बिस्मिल्लाह। मेरे देखने सुनने वालों को भी मैं कहूँगा कि आप भी जहाँ हैं बस ये कलमा तैयबा में आय हाय मेरे साथ शामिल हो जाएं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको भी सुकून क़ल्ब अता फरमाए। आमीन। अल्लाह। तो अगर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, और तो अगर चाहे तो हर अश्क को गौहर कर दे, और तो नवाजे तो गदा शहंशाह बने, और तू अगर चाहे यतीमों को पैगंबर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल्ब पे वारदात होती है जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर जाहिर है एक आवाज़ भी ऐसी होनी चाहिए ना कि अल्लाह की जो हैबत है वो महसूस हो, और जिक्र की का जो जलाल है वो महसूस हो। ये जिक्र ही ऐसा है। हाँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक। अच्छा सिद्दीक भाई, हम पहली जुनात का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत इब्तदाई दौर में जब दुनिया ने आपसे सुनी तो लोगों ने पढ़ी। इनफैक्ट मेरे वालिद साहब बड़े शौक़ से वो नात पढ़ते और सुनते हैं। अच्छा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। सुभान अल्लाह। जी, एक दो शेर हम ब्रेक लेंगे, फिर इंशाल्लाह वापस। अच्छा जी, ये इकबाल अजीम मरहूम का ये कलाम है। जब हर साल हमें ये हाज़री की सआदत नसीब होती है सुभान, तो हम एक कैफियत होती थी। बिल्कुल। अब इस साल देखें अल्लाह को क्या मंजूर है कि पिछले हाज़री। साल भी आप पूरे खानदान के साथ जी हाँ, मदीने पाक में अल्हम्दुलिल्लाह। थे, माशाअल्लाह। तो अभी भी मैं तसव्वुर में हाय हाय हाय, हूँ सफर और हम भी मदीने करेंगे का आपके साथ। सफर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, हम भी आपके साथ सफर करेंगे इंशाअल्लाह। मदीने का सफर है और मैं दीदान दीदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। इसका एक शेर जो हाजी साहब कहते हैं कि इकबाल अजीम ने लिखा कि किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना, और फिर हाजी साहब से हमने सुना है कि उन्हें किसी ने कहा कि आप इसे क्यों नहीं पढ़ते इकबाल, ये किसी को मुबहम क्यों रखते हैं, क्यों नहीं कहते कि नबी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना। फिर सिद्दीक भाई ने, अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल ने इसमें अपना हिस्सा डाला
कहते हैं नबी की नात ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब से आज हम नाते सुनेंगे, ये पहर सिद्दीक भाई के नाम। एक ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। फ़ख्र पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों में मुसलसल 4 मरतबा आपका शुमार हुआ। अगियार भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि सिद्दीक इस्माइल साहब दुनिया के बाअसर तरीन लोगों में से एक हैं। आज अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। जब आवाज़ निकलती है ये सदा, तो ऐसा लगता है कि किसी ने पहाड़ों के दरमियान में से आवाज़ दी है जो पूरे आलम इस्लाम में गूंज रही है। आवाज़, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। मतलब अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब ने जिस कलाम को भी पढ़ा, अपने रंग में पढ़ा, अपने अंग में पढ़ा, और फिर लोगों ने माशाल्लाह आपसे इक्तिसाब फैज़ किया। अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब हमारे सामने मौजूद हैं और आज इनसे इंशाल्लाह इन पहरों में हम नाते भी सुन रहे हैं। सिद्दीक भाई, मुझे सलमान आपके जो शहज़ादे बरखुरदार हैं, उनकी एक कैंपेन ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मैं उससे मुताल्लिक़ भी आपसे 2-4 बातें करना चाहता हूँ। ईच वन फीड वन, जब ये कोरोना वाला मामला हुआ और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं लोग, अब क्वारंटीन है लोग, और ऐसा तबका जो मिडिल था लेकिन इस वक्त मांगने वालों में खड़ा हो गया वजूहात। अच्छा, फिर ऐसे मौके पे मुख्तलिफ फलाही जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं फलाह बहबूद का, NGOs हैं, वेलफेयर्स हैं, काम कर, सोशल वर्कर्स 24/7 एक्टिव भी नज़र आए। बहरहाल हम जो अच्छा काम कर रहे हैं सभी को सराहते हैं, लेकिन एक ऐसी सोच पैदा करना, किसी 4 घरों में आटे का बोरा नहीं पहुंचा देना, बल्कि करोड़ों लोगों के जहनों में एक ऐसी सोच बेदार करना कि एक आदमी की जिम्मेदारी ले ले। ईच वन फीड वन, एक आदमी को खिलाए, एक औरत अपनी एक औरत को की जिम्मेदारी ले ले, एक फैमिली की जिम्मेदारी ले। तो हम कहते हैं ना 22 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ के बाद 7 करोड़ तबका वो है जो गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे है। इस लकीर 7 करोड़, यानी कि 15 करोड़ की आबादी, एक आदमी एक की जिम्मेदारी लेगा, तो हम आधे भी, अगर 50% भी रेशो निकाला जाए द काउंटिंग ऑफ नंबर्स, तो हम इसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। आपको मैं इंतहाई एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी आपने एक तो तरबियत की अपनी औलाद की कि वो माशाल्लाह लोगों के माइंड सेट मेंटेन कर रहे हैं। एक ऐसा नज़रिया मुतारिफ करवाया कि एक आदमी की जिम्मेदारी ले। क्या कहेंगे आप, ये क्या सोच थी, क्या फिक्र है? ये सोच ये थी कि अव्वल पहली बात तो ये क्या जज़ाकल्लाह आपने इस टॉपिक पर बात की। वो बेसिकली उसने 3 मास्टर्स किए हुए हैं माशाल्लाह, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, ठीक है, और उसने LLB भी किया हुआ है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो जब ये कोरोना शुरू हुआ और जब पाकिस्तान में जब ये एक सिलसिला शुरू हुआ, फलाही इदारों ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन नज़र ऐसा आ रहा था कि ये लॉन्ग टाइम चलने वाला काम है। ऐसा ही है, और हमारे यहाँ तादाद का बढ़ते रहना, तो फलाही इदारे भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही करेंगे और कितना। तो उसके जहन में एक सोच आई, ईच वन फीड वन। वाह, अब जिसका खुलासा आपने बयान किया, बिल्कुल सही। ना इसके अंदर में किसी से मांगने की जरूरत है, ना कोई डोनेशन जमा करने की जरूरत है, सही बात। एक जहन को एक मैसेज देना है, अवेयरनेस देनी है कि मेरे पड़ोस में कोई है। मुझे पता है कि भाई मैं लेने के लिए गया था राशन की दुकान पे, बड़ा रश था, मैंने सोचा आपके लिए भी ले लूं। क्या बात है, जबरदस्त अंदाज। अच्छा, ये उसी फलाही रियासत के जिसकी आज बात होती है, मदीना तैयबा में रिसालत माब ने एक अंसारी को एक महाजिर को एक अंसारी का हाथ में हाथ दिया। सिर्फ भाई नहीं, सिर्फ लफाजी के तौर पे भाई नहीं, बल्कि उसको उसकी किफालत में दिया। जी हाँ, वो उसकी देखभाल करता, खिलाता पिलाता। बिल्कुल, ये वही नजरिया है मेरा ख्याल, वही नजरिया है। और उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपने जिस तरह से इसको सराहा, बड़े बड़े लोगों ने, बिल्कुल बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने भी अपने अपने तौर पर, अपने अपने पेजेस पर उन्होंने इसको इतना सराहा। हमने यही सोचा कि जो हमसे हो सकता है वो तो हम करेंगे, भरपूर हिस्सा भी डाला आपने इस हवाले से, लेकिन ये तो पूरी कौम को, बिल्कुल सही, पूरी कौम को ही नहीं,
बल्कि हमने ये मैसेज मुस्लिम तक पहुँचे, चाहे गैर मुस्लिम तक भी पहुँचे। बिल्कुल ठीक। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारे सरकार रहमतुल लिल आलमीन है, बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे नज़दीक ये कोई बिल्कुल ठीक। नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि ये मैसेज पहुँच गया, हमारे लिए ये ज़रिया नजात बन बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने देखने वाले तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोई वेलफेयर नहीं है, ये एक माइंड सेट है, ये कैंपेन है, ये आप लोगों के जहनों में एक नेकी को मुंतकिल करना है, जो कि अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब के साहिबजादे सलमान सिद्दीक इस्माइल ने इंट्रोड्यूस कराई, ये लॉन्च की है कैंपेन। जितने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उन सभी से, जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं दुनिया में, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हैशटैग या @ हैशटैग ईच वन फीड वन अपने पास ज़रूर कहीं ना कहीं अपने स्टेटस पे मेंशन करें। कोई नेकी का आपके पास पोस्ट हो, कोई कॉल ज़री हो, उसके ऊपर ईच वन फीड वन को आप टैग कर दें। ये ईच वन फीड वन जब किसी की नज़र पड़ेगी तो उसके दिमाग में आएगा कि मैं भी तो ईच हूँ और आई कैन फीड समवन, मैं भी किसी को खिला सकता हूँ, मैं भी किसी को पिला सकता हूँ। तो इस नज़रिए को प्रमोट करने की ज़रूरत है। एक अच्छी सोच इनकलाब ला सकती है, एक अच्छी सोच माशरे को बदल सकती है, माशरे की बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील कर सकती है। आएँ मिलकर हम इस सोच का, इस नज़रिए का साथ दें। अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब, आपसे नाते रसूल मकबूल हम सुनना चाहेंगे। और बहुत सारी नाते मेरे जहन में, लेकिन एक दुरूद शरीफ हालिया कुछ बरसों से आप पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। इस दुरूद शरीफ के लिए भी मैं आपको एक, देखें हमें अपने मोहसिनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर शख्सियत जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सही। उन्होंने मुझे अपने घर पर एक दफ़ा बुलाया, तो मैं उनके घर पर गया। सही। तो उनके घर के अंदर में दुरूद पाक का तोगरा लगा हुआ था। अच्छा, सुभान अल्लाह। उसको देखकर मैंने उनके इश्क और मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये फ़लाँ फ़लाँ कलाम है, इसकी मैं आपको धुन बना, तर्ज बना देता हूँ, कंपोजिशन कर देता हूँ। मैंने कहा हज़रत वो तो करेंगे, लेकिन पहले ये दुरूद पाक जो आपने ये लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर, आप इसकी मुझे कोई, ताकि इसमें मैं कुछ अशार मिलाकर सुभान अल्लाह ये पढ़ सकूं। तो उन्होंने मुझे 15 मिनट में उन्होंने किया, तैयार कंपोज किया और उन्होंने मुझे तैयार किया। वो उस वक्त जो है वो मैंने इसको अपने पास फीड कर लिया, ठीक है, टेप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया मैंने उसको। फिर मैंने, क्योंकि वो तो बड़े लोग थे, सही, हम तो उनके शागिर्दों में, तो ये आपका ज़र्फ है, आपकी मुझे मोहब्बत। बस ये, हमें उनका एहसान नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह इस दुरूद पाक की बरकत से ही उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, है ना। तो मैं उनका, इन्होंने तैयार की इस धुन को, दुरूद तो अल्लाह पाक ने भेजा है। बेशक बेशक, लेकिन धुन का आगाज जो है कहाँ से हुआ, और फिर अब तो दुनिया पढ़ती है, तो इसलिए मैंने ये जानना चाहा और लोगों को मुतारिफ करवाना चाहा कि दुरूद पाक आपने कब और कैसे। बिस्मिल्लाह।
हाय हाय हाजी साहब इसी बात पर हुक्म आया है, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम मदीना तैयबा में अल्लाहु अकबर, ये कलाम ही हजरत ने मदीने पाक में लिखा है। सुभान अल्लाह। वरफाना लका जिक्र का तस्वर लेकर हम नजर गुंबदे खजरा पे जमाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। मदीने में ये जलवों की बहार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मदीने में ये जलवों की बहार के बारिश नूर में, ओ बारिश नूर में सब लोग नहाए हुए हैं। बात के अदब का आलम देखिए हाय, हाय, हाय। पीर साहब क्या फरमाते क्या हैं बात है हाजी साहब, वाह। कि शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, या रसूल अल्लाह। शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। बस एक झलक आज दिखा या रसूल अल्लाह। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकीन, कुछ भी है दूर से, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। हाय 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 सुभान अल्लाह। हमारे मखदूम मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ साहब ने भी एक फरमाइश की है, लेकिन एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब से कुछ मज़ीद नातें और कुछ मज़ीद बातें। मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। खुश आमदेद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। फ़ख्र पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब के हमने कुछ पहर किए हैं अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब के नाम। तो वो उसको एक शाम सिद्दीक इस्माइल के नाम कहा जाता है, लेकिन शाम चूँकि बहुत पीछे रह गई और पहर अब चूँकि सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो एक शाम कहना मुनासिब नहीं और रवा भी नहीं है। ज़ाहिर है लफ्ज़ों की एहतियात बरतना ये भी जो है आपका इंतखाब इससे वज़ा होता है। तो अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब तशरीफ़ फरमा है। प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब का कलाम पढ़वाते हैं हमारे मखदूम मोहतरम और दरवेश मनुष्य इंसान। अच्छा, मैंने जब भी हाजी रऊफ साहब से मुताल्लिक़ कभी किसी महफ़िल में कहीं ज़िक्र इशारतन भी हुआ, कनातन भी हुआ, तो सिद्दीक भाई ने हमेशा ये कहा कि रऊफ भाई से मेरा ताल्लुक़ वो नहीं है कि कोई दोस्ती वाला हो, उनका मेरा ताल्लुक़ घर वाला है और वो मेरे भाई हैं और हमेशा से मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा आपने इसको और हाजी साहब के वालिद गिरामी माशाल्लाह जब जमशेद रोड पे रहते थे तो हाजी ख्वाजा याकूब साहब साहब? हाजी याकूब साहब, माशाल्लाह। तो वो ख्वाजा साहब की छठी की शरीफ की महफिल करवाते थे, तो ख़ास तौर पर उसमें मुझे मदू फरमाते थे। इसके बाद मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक, सुभान अल्लाह। मरहूम अच्छा, यही हमारे- वो रिवायत है जो इनके आज भी घर में छठी शरीफ आज होती भी- है? आज भी अच्छा, होती वाले है। साहब की जी ये हाँ, रिवायत जी बिल्कुल हाँ, ठीक। जी हाँ। माशाल्लाह। और हाजी याकूब मरहूम तो बिल्कुल छठी शरीफ वाले दिन जो है अल्लाह अकबर। उनका हुलिया ही कुछ और होता था। अच्छा, सुभान हाँ, मैंने देखा है ये सब।
سبحان تو ماشاءاللہ اللہ ان کے درجات کو بلند آمین۔ فرمائے، اللہ اور یہی چیز حاجی رؤوف میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ خوش رکھے، یہ یعنی ان کی جو ادائے فقیرانہ ہے، ہاں ہاں، جو ایک درویشی ہوتی ہے، فقیروں والی صفت ہوتی ہے، وہ تو انہوں نے یہ اختیار سارے بھائی حاجی اقبال، حاجی جان محمد، سلمان بھائی، یہ سب ماشاءاللہ دیکھیں یہ ورثے میں ان کو ملا ہوا ہے، ماشاءاللہ، سب کچھ ان کو ورثے میں ملا ہے، بالکل صحیح، بالکل تب تو یہ کیو ٹی وی چل رہا ہے۔ اچھا یہ رزاق بھائی سب- کا بھی یہی عالم تھا، ان کی نیچر بھی جی ایسی؟ جی جی، وہی عالم۔ انہوں نے مجھے دبئی بھی بلایا تھا جب ان کا گولڈ کا کاروبار وہاں تھا، ماشاءاللہ، تو پروگرام کرنے کے لیے مجھے دبئی بلایا کرتے تھے، زبردست۔ اور بڑی شفقت میں انہیں کے یہاں ٹھہرتا تھا اور بڑی محبت سے۔ تو آج میں حاجی رؤوف بھائی میں یہی چیزیں ساری دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ انہوں نے جو فرمائش کی ہے، اچھا یہ دیکھیں حاجی صاحب، وہ تو ہم پڑھتے ہیں فرمائش، یہ دیکھیں کہ دنیا میں اب یہ اسٹیٹ ہماری جو ریاست ہے، اس کی جو ٹاپ رینکنگ فیملیز ہیں، اس میں ہمیشہ سے ARY فیملی رہی۔ حاجی عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ سے اس میں اپنے قد کے ساتھ اور اپنی ماشاءاللہ حیثیت کے ساتھ کھڑے رہے، مگر اس پوری لسٹ کے اندر جب آپ ٹاپ 10 نومینیٹ کرتے ہیں پاکستان کے جی جی قداور ترین لوگ جی 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 بزنس ورلڈ میں، جی جی تو ARY فیملی کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان ٹاپ رینکنگ کے اندر ان 10 لوگوں میں یہ واحد فیملی ہے جس کی روش فقیرانہ ہے، فقیرانہ روش ہے، ورنہ جی ہاں۔ باقی سب تو دنیا دار لوگ ہیں۔ اچھا خیر حاجی صاحب کیا اصل میں بات یہ ہے، ہاں یہ بھی فیض ہے ان کو، خواجہ غریب نواز کا، اللہ اکبر، بے شک، یہ وہیں سے ان کو فیض حاصل ہے۔ تو یہ الحمدللہ جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ فیض ان کو وہیں سے ملتا ہے، اور ان کے پیچھے ہاتھ بھی ہے، ہاتھ ہے بزرگوں تب یہ کام ہوتا ہے۔ جب میں نے جوائن کیا تھا تب بھی تو کسی سے بات کر رہے تھے، بھائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو غریب نواز نے اس کام پہ لگا دیا، جی ہاں، ورنہ ظاہر ہے، اور وہی ایک مستی بہرحال اللہ رب العزت ان کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور جو تلقین ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ سے جڑو، رازق وہی ہے، مالک وہی ہے، اور کوئی مالک نہیں ہوتا۔ بہرحال بسم اللہ حاجی صاحب، پروفیسر اقبال عظیم کا کلام۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی۔ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے، واہ، کہ اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی صاحب ایک دو شعر ہو جائیں، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شکیل بدایونی مرحوم کا یہ کلام، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ آمین، بسم اللہ۔ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، بجز اس کے زندگی میں
کچھ تمنا مجھے موت بھی جو آئے آئے مجھے موت بھی جو آئے تو سامنے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ سبحان اللہ میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو میری زندگی جو چاہو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو ہائے 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 مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں ملاحظہ ہوں اشعار آپ پچھلے سال مدینے میں تھے جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں اور کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں اور جب آئے موت خاک طیبہ مل کر جسم پر میرے جب آئے موت خاک طیبہ مل کر جسم پر میرے سپرد خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں سپرد خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں اور کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں نسیمہ جانب بتھا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر کن ملتا ہوں آپ سے ایک بریک کے بعد لاسٹ سیگمنٹ میں صدیق بھائی کی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعتیں انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم جی ویلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج کی سحری نشریات کے لیے جو ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عامر فیاضی صاحب کو عاجب دروف صاحب کو قبل از وقت نشریات کا آغاز ہو جانا کوئی مطلب بعید نہیں ہے اس میں لیکن کوئی قباحت بھی نہیں ہے لیکن نشریات کو پھر پورے آپ کے مزاج پر اتارے جانا اور پھر آپ کے لیے ایسا سرپرائز ارینج کرنا کہ جسے دنیا کے 500 با اثر ترین مسلمانوں میں شمار ہونے کا تواتر کے ساتھ اعزاز حاصل ہو جو پاکستان کو اسٹیٹ کو جو آواز ریپریزنٹ کرتی ہو پورے راؤنڈ دا گلوب کراس دا بورڈ جن کی صلاحیتوں کا لوہا مانا گیا ہو وہ ثنا خان رسول رات کے اسپیر ہمارے لیے ماشاءاللہ ارینج کیے میں تو ظاہر ہمیشہ کہتا ہوں عامر بھائی سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ عامر بھائی وہ نعت ہی نعت کا سلسلہ لیکن ہر سال وہ ریکارڈنگ کی طرف جاتا ہے اس سال میں نے عامر بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کچھ ایسا کر دیں کہ نعت ہی نعت میں صدیق بھائی ہمارے ساتھ ہوں تو صدیق بھائی آپ جو ہے انشاءاللہ کسی نہ کسی دن پھر بسم اللہ کر دیجیے گا ہمارے ساتھ میں عامر فیاضی میرے برخوردار ہیں بالکل آپ ہمیشہ کہتے ہیں میرے بچوں کی طرح بالکل تو 2 دن سے مجھے کہہ رہے تھے میں نے کہا انشاءاللہ سلمان بیٹھے ہیں تو میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ بالکل آپ کا ایک بیٹا گھر میں سلمان ہے اور ایک یہاں اسٹوڈیو میں بھی سلمان موجود ہے ماشاءاللہ مجھے حضرت بیدم شاہ وارسی جی عارفانہ کلام آئے ہائے بسم اللہ سبحان اللہ بے خود کیے دیتے ہیں
رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بس اتنا کرم کرنا یا رسول اللہ، بس اتنا کرم کرنا اے جسم کریمانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، ہاں جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، اور دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا۔ حاجی صاحب اس عارفانہ کلام کا حاصل کلام شعر ہے، جو لگا کے آگ گئے ہو تم، وہ لگی ہوئی ہے، کیوں آنکھ ملائی؟ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ۔ سبحان اللہ۔ آج آپ نے پس پردہ بھی کہا کہ مظفر وارثی کا وہ کلام مجھے بہت یاد آ رہا ہے اور دل مدینے کے لیے تڑپ رہا ہے، تو جو حالات و واقعات ہیں ان کے پیش نظر، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ بسم اللہ۔ آپ یقین کریں کہ یہ بہت سالوں پہلے میں نے یہ نعت دیکھی تھی، میں نے پڑھی نہیں تھی، جب اس مصرے پر میں غور کرتا تھا کہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں، اللہ اکبر، اللہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ کہ ہم پر دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں، اللہ اکبر، بس حضور ہم سے راضی ہو جائے، آمین آمین آمین۔ حضور راضی تو رب راضی، رب راضی۔ اللہ اکبر۔ جا زندگی
زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار نہیں پڑھا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میری چشم نم کے یہ مرحلے میرے ضبط غم کے یہ حوصلے یہ تڑپ یہ سوز یہ ولولے ہے میری حیات کی آبرو الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب جب یہ پڑھ رہے ہیں تو ایک شعر کے بعد وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا اور حضور سے وابستگی عالم اقوام کی ہے اور وہ بندہ مومن جو حضور کا نام لے کر اٹھتا ہو نام لے کر سوتا ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے جس کا حرف مدعا یہ ہو جو حضور کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہو اس امتی پر کیا قیامت گزرتی ہوگی اس وقت کہ جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہیں وہ دروازہ رحمت کے جس سے پوری دنیا الحمدللہ امن و امان میں آتی ہے جس حصار کرم میں آنے کے بعد دنیا اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمفرٹیبل زون میں فیل کرتی ہے دنیا کے کسی کونے کا بھی بندہ ہو باشندہ ہو وہ جب مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کی گود میں آ گیا میں دائرہ امن میں ایسی امن و امان میں آ گیا ہوں کہ اب مجھے کوئی خوف نہیں اب پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے ناظرین ہم صدیق اسماعیل صاحب سے حاجی صاحب سے درخواست کریں گے کہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت یہ وسیلہ حضور کے بیٹے خواجہ غریب نواز کا وسیلہ حضور کو پیش کرتے ہیں حضور ہم پہ کرم فرمایا اور الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کا بہت شکریہ کہ رات کے اس پہر آپ تشریف لائے اور آپ نے عنایت فرمائی ناظرین نشریات جاری ہے بریک کے بعد انشاءاللہ الرحمت سحر اسی انداز سے اسی تواتر کے ساتھ کنٹینیو رہے گی بزم علماء سجے گی ثنا خانان رسول ہوں گے اس نعت یہ غریب نواز کی منقبت پر ہم بریک پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ بریک سے لوٹ آجا میرے خواجہ خواجہ ہند کے راجا تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ خواجگاں تیرا نام خواجہ خواجگاں تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سنوار دو میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری
زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا